شرح خواندگی کے حساب سے ہم لوگ پہلے ہی دوسرے ممالک سے بہت پیچھے ہیں۔ لوگ غربت کی وجہ سے کتابیں بڑی مشکل سے خرید پاتے ہیں، اسکول یونیفارم بڑی مشکل سے خرید پاتے ہیں، لیکن چونکہ سرکاری اسکولوں میں فیسز نہ ہونے کے برابر تھیں تو جیسے تیسے کر کے لوگ مینج کر پا رہے تھے۔ لیکن سوچیں اگر یہ تعلیمی ادارے سارے پرائیویٹ ہو گئے تو پھر بچوں کی تعلیمی مستقبل کا کیا بنے گا؟ جب یہ سیاستدان ووٹ مانگنے آتے ہیں تو اتنے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنا دیں گے، اور لیکن فلاحی ریاست میں بچوں کی تعلیم سے لے کے ان کے علاج تک اور بڑوں کے اپنا الاؤنس سے لے کے ہر چیز کا ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے چند ماہ پہلے کینیڈا شفٹ ہوئے تو بتا رہے تھے کہ جب بچے اسکول گئے تو پہلے ہی دن ان کو بکس کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ بھی ملے۔ تو ہماری یہ جو نااہل حکومت ہے، یہ جو اساتذہ کو پہلے تھوڑا بہت سہولیات مل رہی ہیں وہ بھی چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ویسے جس بھی سائنسدان نے یہ حکومت کو آئیڈیا دیا یا مشورہ دیا کہ پینشن میں کٹوتی کر کے شاید ہمارے ملکی حالات، معاشی حالات ملک کے اچھے ہو جائیں، تو اس کی عظیم سوچ اور اس کی عظیم ذہنیت کی ہم داد دیں گے۔ بھائی سائنسدان صاحب، وہی دماغ آپ اس طرف لگائیں کہ کرپشن کیسے ختم کی جائے۔ کرپشن اور لوٹ مار کرنے والوں نے تو ملک کو دیوالیہ بنا دیا ہے۔ دیکھیں، باقی اداروں کی نسبت شعبہ تعلیم میں تنخواہیں بھی بڑی مناسب سی ہیں۔ اساتذہ بیچارے بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے ہیں، مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، اور اگرچہ اس سے دوسرے کچھ ادارے بھی متاثر ہوئے ہیں، یہ جو پینشن کا نیا رول بنا ہے، لیکن ان کو شاید کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے رشوت تو عام ہے نا، تو باقی لوگوں کو اس کے مواقع بھی ہیں، پٹواری سے لے کے بڑے بڑے آفیسر تک وہ ساری کمی ادھر سے پوری کر لیتے ہیں، ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن شعبہ تعلیم کے لوگ اکثر اس کو نا پیشہ پیغمبری سمجھ کے بڑی شریفانہ سا زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ تو بیچارے احتجاج کریں گے نا جب ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ تو چلیں اساتذہ کے بارے ایک چھوٹا سا جائزہ سا لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی استاد کا نیب میں کوئی کرپشن کا کیس چل رہا ہے؟ کبھی دیکھا ہو کہ کسی ٹیچر کا کسی بڑی سوسائٹی میں دو کنال کا گھر ہے، جیسے بحریہ ٹاؤن جیسا، یا کبھی ان کے کوئی چھپائے ہوئے اثاثے پکڑے گئے ہوں؟ ان کی اکثریت 5-7 مرلے کے گھر میں ہی رہتی ہے، تو البتہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی امید ہوتی تھی کہ جو پیسے 4 ملیں گے ان سے بچوں کی شادیاں کر لیں گے یا پھر حج پہ چلے جائیں گے، اور پھر ان میں سے بھی ان کی ایک ہی خواہش پوری ہوتی تھی بیچاروں کی۔ تو پھر اتنی بھی ناقدری نہ کریں اساتذہ کی۔ جو قومیں اساتذہ کی ناقدری کرتی ہے وہ ہمیشہ تنزلی کا ہی شکار رہتی ہیں، جیسے کہ ہم ہیں۔ اساتذہ کرام جو کہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، معزز ترین پیشہ، اور اس معزز ترین پیشے کے ساتھ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے پر ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، باقی ممالک میں یہ جو لوگ باہر نکلے ہیں ان کو وہ تو موازنہ کر سکتے ہیں، جو ادھر ہی رہے ہیں وہ موازنہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ باقی ممالک میں اساتذہ کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں۔ سعودیہ ہی لے لیں تو اس میں ایک عام استاد کی 10,000 ریال تنخواہ تھی، اور ایک عام پولیس والے کی 5,000۔ میں آج سے 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں نے 4 سال پہلے چھوڑ کے آ گئے ہم۔ تو اس میں پھر ایک اور بھی ان کا رول ہے کہ 60 سال کی عمر سے زیادہ بندے کو ہتھ کڑی نہیں لگاتے۔ ادھر ہم نے 70 سال والے بزرگ کی بھی ہتھ کڑی لگے ہوئے دیکھی ہے، اور 10 سال کے بچے کو بھی ہتھ کڑی لگے ہوئے دیکھی ہے۔ تو نہ کسی کی عمر کا لحاظ اور نہ استاد کے رتبے کا۔ پرانے وقتوں میں کہاوت ایک سنا کرتے تھے کہ استاد باپ کی جگہ ہوتے ہیں،
کیونکہ وہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دے کے انسان کو معاشرے کا ایک مفید شہری بناتے ہیں اور کامیاب انسان بناتے ہیں۔ لیکن آج انہی کے شاگرد پولیس افسر بن کر انہی پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں، انہی کو گرفتار کر رہے ہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ کبھی تو یہ بھی سوچا کرے کہ آواز اٹھانے والا ہو سکتا ہے جائز آواز اٹھا رہا ہو، یا کون ہے استاد ہیں جنہوں نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے حق کے لیے اضافی کچھ نہیں مانگا، جو حکومت نے دے دیا انہوں نے صبر شکر کیا اس پہ۔ لیکن جب ان حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالا جائے گا جو ان کو پہلے سے مل رہے تھے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کوئی مجبور ہو کر پھر سڑکوں پہ ہی آئیں گے نا، اور وہ بھی یہ نااہل حکومت ان سے وہ چھیننے کی کوشش کر رہی ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کچھ چارانے ملتے تھے، ان کی ایک امید تھی، وہ بھی ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، عام لوگوں کو ابھی لگ رہا ہے کہ یہ سکولوں کی پرائیویٹائزیشن جو ہے نا، یہ صرف اساتذہ کا مسئلہ ہے۔ ان کو پھر سمجھ آئے گی جب یہ 20-30 روپے ماہانہ فیس کی بجائے ان کو 8-10 ہزار دینا پڑیں گے، تو پھر ان کو پتہ چلے گا۔ لیکن پھر سوچیں، حکومت یہ سوچے کہ کتنے لوگ افورڈ کر پائیں گے اس کو۔ بہرحال یہ بات پکی ہے کہ سکولوں کی پرائیویٹائزیشن سے اپنا تعلیم کی شرح اور نیچے چلی جائے گی۔ اگرچہ یہ اساتذہ ساری زندگی اپنی سادگی سے گزار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملے گی، چلو ان کا بڑھاپے کا سہارا بنی رہے گی۔ اور اگر یہ حکومت ان سے یہ بڑھاپے کا سہارا بھی چھین لے گی تو ان کے لیے زندگی کا آخری حصہ گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر اولاد خیال نہ رکھے تو بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے رکھ رکھاؤ سے زندگی گزارنے والے لوگ بھی رل جاتے ہیں، تو پھر یہ بیچارے اساتذہ آخری عمر میں کہاں جائیں گے؟ بچوں کا سہارا یہ نصیب کی بات ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے بھی ہیں اور اتفاق بھی کریں گے اس بات سے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، سب کچھ میڈیا پہ آ جاتا ہے۔ کئی بار دیکھا ہے کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو کسی نہ کسی ایشو کی وجہ سے فزیکلی ٹارچر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اچھی تعلیم ہوگی، اچھی تربیت ہوگی تو چلو اولاد سے بھی کچھ اچھے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو پھر کوشش کریں کہ اچھی پالیسیاں بنائیں، اساتذہ کو اچھی سہولیات دیں تاکہ وہ اس کو اپنا ایک فرض سمجھ کے وہ کریں، نہ کہ صرف ڈیوٹی سمجھ کے نبھائیں کہ بس ٹائم پاس کرنا ہے۔ تو اس لیے ایسی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے کہ غریب سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکیں اور تعلیم کا معیار اور بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ بہتر معاشرہ جنم لے سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔